شریعت اسلامیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدیں ہمیں منانے کا حکم دیا ہے۔ ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر جو ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزہ رکھ کر کے تراویح پڑھ کر کے گزارا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے ختم ہونے پر شوال کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلے دن عید کا دن ہوتا ہے، اور اس دن عید کی خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عید کے دن اور اس کے علاوہ مزید 4 دنوں میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کے لیے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، کہ روزہ رکھ کر کے جن 3 چیزوں سے آدمی رکا رہا، کھانا ہے، پینا ہے، اپنی بیوی سے خصوصی ملاقات ہے، عید کے دن کو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کا اور خوشی منانے کا دن ہے، اسے خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور شریعت نے خوشی منانے کے لیے اور غم منانے کے لیے بھی طریقہ مقرر کیا ہے کہ خوشی کس طرح منائی جائے گی، اور غم اگر پیش آئے تو غم پیش آنے پر آدمی کو کس طرح اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ عید کا دن آتا ہے تو ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم عید کے دن کی خوشی میں اپنے غریب مسلم بھائیوں کو بھی شریک کریں، اور ان کی شرکت کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ عید کا دن صدقہ فطر کی ادائیگی کے ساتھ منایا جائے تاکہ عید کے دن غریب لوگ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، یا 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو، یا 3.5 کلو کشمش کی جو قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا کی جائے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ لوگوں میں، سماج میں لوگوں کی مالی حیثیت مختلف ہوتی ہے، کوئی گیہوں سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، کوئی کھجور کی قیمت دے سکتا ہے، اور کوئی جو، یا یوں کہیے کہ کشمش کی جو ہے صدقہ فطر میں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم زکوٰۃ ہو اس کے نصاب کے لیے، یا صدقہ فطر ہو اس میں انفع للفقراء، یعنی غریبوں کے لیے جو چیز زیادہ مالی اعتبار سے فائدہ مند ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے سماج میں جو لوگ رئیس ہیں، امیر ہیں، جن کو اللہ نے مالی ثروت عطا کی ہے، انہیں یہ چاہیے کہ وہ 3.5 کلو کشمش، یا 3.5 کلو جو، یا 3.5 کلو کھجور کی قیمت صدقہ فطر میں ادا کریں۔ اور جو لوگ متوسط طبقے کے ہیں اور صاحب نصاب ہیں اور ان پر صدقہ فطر واجب ہے، تو وہ گیہوں کی 2.25 کلو گیہوں کی قیمت صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں۔ عید کا دن خوشیوں کے ساتھ منایا جائے۔ خوشیوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی اور سماج کے لوگوں کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ ہماری شریعت کے اندر خوشی کے موقع پر ناچنا گانا اور خوشی کے موقع پر ہلڑ بازی کرنا، جس سے عام انسانوں کو تکلیف ہو، ہماری شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری خوشی سے دوسروں کو خوشی ہونی چاہیے۔ ہماری خوشی کے ایسے طریقے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، ہماری شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اس لیے آنے والا عید کا دن ہم خوشیوں کے ساتھ منائے، صبح سویرے اٹھیں اور تکبیر تشریق کہتے ہوئے اچھے یا نئے کپڑے کے اندر خوشبو میں بس کر کے ہم عیدگاہ پہنچیں، اور عیدگاہ پہنچ کر کے عید کی نماز، عید کا دگانہ ہم عیدگاہ پر ہی ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنا دن جو ہے خوشیوں کے ساتھ اہل و عیال، رشتہ داروں سے ملاقات کے ساتھ، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، ان خوشیوں کے ساتھ ہمیں اپنا دن گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ان خوشیوں کو دوبالا فرمائے، اور جن اندیشہ ناک حالات ملک میں بنتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے ملک میں امن و امان، شانتی کا ماحول بنائے، اور ہر ایک کی جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو محفوظ رہے، ایسے حالات اللہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آل انڈیا سنی جماعت الاسلام، تنظیم اتحاد الصوفیہ، دارالعلوم اہل سنت فیض القرآن، بینا نابیناؤں کا مدرسہ، عباسیہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تمام ہی عالم اسلام بالخصوص عاشقان رسول کو عید سعید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اور اس ایمان کی دولت میں ایک نعمت یہ بھی عطا کی کہ آج 1444 ہجری میں رمضان المبارک کی تمام نعمتیں برکتیں ہمیں عطا کی، اور آج ہم 1444 ہجری کی عید سعید منا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تمامی حضرات جو صاحب حیثیت ہوں گے وہ اپنے رشتہ دار، احباب، دوست و احباب کے ساتھ عید سعید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ عید سعید کی پرخلوص مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، عید سعید کے موقع پہ اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیں۔ بالخصوص ایک گزارش اور ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں فلسطینی مسلمانوں کو بالخصوص یاد رکھیں، اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے آپ دعا کریں۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جان کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس جان پر ظلم نہ کرتے ہوئے مسلمان نوجوان اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرے، کیونکہ شہر مالیگاؤں بالخصوص نوجوان حضرات عید کی خوشیاں کو دوبالا کرنے کے لیے ہائی وے پر ٹو ویلر کے ذریعے اپنی ایسی حرکت کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے ماں باپ کا، اپنے رشتہ دار کا، احباب کا، مالیگاؤں شہر کا بے انتہا نقصان ہوتا ہے۔ ایسی حرکتوں سے بچے اور اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنا ذمہ داری کا فریضہ آپ انجام دیں۔ اور اس سال عید کے موقع پر اگر کوئی یتیم، کوئی مسکین آپ کی گلی محلوں میں رہتا ہو تو اس عید کے موقع پہ آپ ان کو بھی شامل کریں۔ بالخصوص گزارش کے ساتھ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہندوستانی مسلمان بالخصوص عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنا فضل خصوصی فرمائے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے، مسلمانوں کو بے انتہا کامیابی عطا فرمائے اور ہمت و جرأت عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی امت مسلمہ اور بالخصوص شہریان مالیگاؤں کو مالیگاؤں شہر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے عید کی بہت بہت پرخلوص مبارکباد۔ عید الفطر مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ خصوصی طور سے مسلمانوں کے دو جو سب سے بڑے تہوار ہیں، عیدین ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں کے اپنے اپنے ایک پس منظر ہے۔ عید الفطر جو ہے مہینے بھر کے رمضان کے روزے، اور اس رمضان میں روزوں کے دوران تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی، تراویح کی پابندی، ان تمام عبادات کے ادا کرنے کی خوشی میں جو ہے وہ عید الفطر جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ اور عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو اللہ کے حکم سے انہوں نے گردن پر چھری پھیری تھی، اور سنت جو ایک اللہ کا حکم کی ادائیگی ہوئی تھی، اس کے پس منظر میں جو ہے وہ عید الاضحیٰ منایا جاتا ہے۔ دونوں تہوار جو ہے ایک قربانی کا درس دیتا ہے اور ایک آپسی اخوت، میل، بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ یقیناً تہوار خوشی کا ہے تو خوشیاں بھی جو ہے وہ ہمارے اپنوں کے بیچ میں ہی زیادہ بہتر طریقے سے منائی جاتی ہے۔ تمام ہی لوگ جو ہے شہر کے، وہ شہر کے حالات سے اور ملک کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شہر پسندوں کے حوصلے بلند ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ شہر پسندانہ رویہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں احتیاط لازمی ہے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ جیسے کہ شہر میں عید کے موقع پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ عید کی خوشی میں تفریح کرنے اور خوشی منانے کے لیے جو ہے ہمارے جو ہے نوجوان جو ہے باہر نکلتے ہیں، شہر کے باہر نکلتے ہیں،
اور اطراف کے دیہاتوں میں، کھیڑوں میں اور جو تفریحی مقامات ہے وہاں پر جاتے ہیں۔ اور یہ تو ایک یہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تیز رفتار بائک وغیرہ چلاتے ہیں۔ سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے خوشی کے موقع پر شہر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس موقع پر پورا شہر جو ہے وہ ایک غم کی فضا میں، خوشی کی فضا جو ہے وہ پورے شہر میں غم کی فضا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں شہر کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تہوار جو ہے یہ حقیقی خوشیاں جو ہے وہ اپنوں کے درمیان ہے، اپنے اہل خانہ کے درمیان ہے، اپنے اہل محلہ کے درمیان ہے۔ تو آج جو ہے یہ خوشیاں اپنے لوگوں کے بیچ میں بنائی جائے تو وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر میرا یہ پیغام ہے کہ اس عید الفطر کو احتیاط کے ساتھ اور اپنوں کے بیچ میں منائیں۔ ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو عید سعید کی بہت بہت پرخلوص میں مبارک۔ میری طرف سے، میری پوری فیملی کی طرف سے، امان اللہ خان خانوادے کی طرف سے، میری پارٹی جنتا دل سیکولر کے صدر اراکین کی جانب سے، میرا کالج سٹی کالج کی جانب سے، ہماری سنستھا مہاتما گاندھی ودیا مندر کی طرف سے، اور خاص طور سے جو ہمارے ادارے ہیں امان اللہ خان ایجوکیشن سوسائٹی، ان سب کی جانب سے عالم اسلام کے مسلمانوں کو، خاص طور سے ہمارے شہر مالیگاؤں کے مسلمانوں کو عید کی خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید کا تہوار جو ہے یہ تو انعاموں کا تہوار ہے۔ 30 دن جو ہم 30 روزے جو رکھتے ہیں، جو تراویح پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی ہوتی ہے، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، ایک روحانی ماحول رمضان کا جو رہتا ہے ہمارا مبارک مہینے کا، اس کا انعام اللہ ہم کو عید الفطر کی شکل میں دیتا ہے۔ آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت خوشیاں آپ سب کو مبارک ہو۔ عید کا تہوار ہم اپنے لوگوں میں بنائیں، ہمارے شہر میں بنائیں۔ ابھی جو حالات ہے شہر کے ہو یا پورے مہاراشٹر کے ہو کہ پورے ہندوستان کے ہو، ابھی حالات جو ہے یہ اچھے حالات نہیں ہیں۔ فرقہ پرستوں کے پورا سر چڑھ کے بول رہے، فرقہ پرست مسلمانوں کو چھیڑا جا رہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم احتیاط کریں، ہم ہمارا تہوار، ہماری خوشیاں جو ہے عید کی جو ہے ہماری فیملی کے ساتھ منائیں، ہمارے دوستوں کے ساتھ منائیں اور ہمارے شہر کے اطراف میں بنائیں۔ جان بوجھ کے برادران وطن کے محلوں میں نہ جائے، جان بوجھ کے شکار کھیلنے کے لیے نہ جائے، مچھلی پکڑنے کے لیے تالاب ندیوں میں نہ جائے۔ اور نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا کہ ٹو ویلر کے اوپر، ہائی وے کے اوپر تیز رفتار گاڑیوں میں کہیں آئے نہ جانا۔ یہ ان کی فیملی کے ذمہ داروں کی، جو سرپرستوں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پہ دھیان دے کہ بچے گاڑی لے کے کہاں جا رہے ہیں اور کس رخ پہ جا رہے ہیں، یہ سب آپ لوگ دھیان دو۔ کیا عید کی جو خوشیاں رہتی ہے اس کے اندر کوئی بھی حادثہ آنے سے پورا شہر غمگین ہو جاتا ہے، خوشیوں کے اوپر پورے فیملی کو غمزدہ کر جاتا ہے۔ اس لیے یہ عید جو ہے ہم کو حادثات سے مکت بنانا ہے، حادثات نہ ہو اس کے پورا احتیاط کرنا ہے۔ اور لوگ ہم کو چھیڑیں گے، لوگ ہمارے اوپر طنز کریں گے، مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گے۔ الیکشن کے ایام آنے والے ہیں، بڑے الیکشن ہونے والے ہیں پورے ہندوستان میں، مہاراشٹر میں کارپوریشن میں، ایم پی کا بھی الیکشن ہونے والا ہے 24 میں، اس کے بعد اسمبلی بھی ہے، کارپوریشن بھی ہمارا ہونا ہے۔ تو یہ ماحول فرقہ پرستی فساد برپا کر کے الیکشن کا ماحول بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ تو آپ لوگ کسی کی سازش کا شکار نہ بنے، مسلمان خاص طور سے کسی بہکاوے میں نہ آئے، بنا مطلب افواہوں پہ دھیان نہ دے، بنا مطلب غیر ضروری کسی کے ایریے میں جا کے ڈسٹرب نہ کرے، اور ہمارا تہوار، ہماری خوشیاں ہم اپنے لوگوں میں بنائیں، اپنے شہریان میں بنائیں۔ اس کے بعد میں ہمارے ایگزام شروعات ہوتی ہے۔ رمضان کے بعد، عید کے بعد میں ایگزام میں بچے کافی ابسینٹ ہوتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، اسکول کالج سے ان کی غیر حاضری رہتی ہے۔ تو یہ میں گھر کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کروں گا، پیرنٹس سے بھی گزارش کروں گا، والدین کو بھی بچوں پہ دھیان دیں، ان کو ایگزام میں بیٹھنے دیں۔ مسلمانوں نے تعلیم کے اوپر اپنا دھیان دینا چاہیے۔ تعلیم میں ہم آگے بڑھے تو ہی ہماری قوم ترقی کرنے والی ہے۔ فتویٰ جو ہے اب تلوار سے نہیں، قلم سے ہونے والی ہے، پین سے ہونے والی ہے۔ تو ہم کو کبھی دنیا میں نام کمانا ہے، عزت کرنا ہے، اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں تو تم کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا، اچھی اعلیٰ تعلیم لینا پڑے گا، اور پورا دھیان تعلیم کے اوپر دو۔ پیرنٹس کو تو میں بولوں گا کہ عید کی ایک خریدی کم کرو، بچوں کو کتابیں دلاؤ، عید کا تھوڑا خرچہ کم کر کے بچوں کو آگے اعلیٰ تعلیم پہ دھیان دینے کی تیاری کرو، اور کفایت شعاری سے عید بناؤ۔ آگے حالات کیسے رہیں گے آج تم کچھ بول نہیں سکتے، آگے کس موڑ کے اوپر ہماری معیشت جائیں گی یہ بھی آپ بتا نہیں سکتے۔ اس لیے آپ لوگ کفایت شعاری سے عید بنائیں، خوشیوں سے عید بنائیں،
اور بچوں کو، لڑکے ہو کہ بچیاں ہو کہ لڑکے ہو کہ لڑکیاں ہو، سب کو تعلیم کے اوپر دھیان دینا ہے۔ آگے اسلام کی، مسلمانوں کی سربلندی اور جو ہے اور عزت جو ہونے والی ہے صرف تعلیم سے ہونے والی ہے۔ بنا مطلب کا ٹائم پاس کرنے میں کوئی حاصل نہیں ہے، بنا مطلب کا فضول خرچی کرنے سے بھی کوئی حاصل نہیں ہے۔ آپ لوگ تعلیم پہ دھیان دو، وقت کو قیمتی جانو، اور بنا کوئی ٹائم پاس کرے، بنا کسی کو لمحے کو گزارے، تم اپنے کیریئر کے اوپر دھیان دو، اپنے مستقبل پہ دھیان دو۔ شکریہ ایک بار میں پھر میری جانب سے، پوری فیملی کی جانب سے، ہمارے پورے اداروں کی جانب سے شہریان مالیگاؤں کو، عالم اسلام کو عید سعید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔